اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پروگرام ہے ریئل ٹاک، اور میں ہوں محمد جہانزیب چودھری، اور میرے ساتھ ہیں میڈم زیبا ناز، کاف لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور بڑی منجیوی سیاستدان ہیں۔ اقتدار کے بارے میں جتنا اچھا نالج اور آج کے حالات کے بارے میں جتنا اچھا نالج، جتنی اچھی اپڈیٹ یہ ہوتی ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس خبریں بہت گرم ہیں۔ ہم آج بات کریں گے پاکستان کے جو بجٹ ہے اس کے اوپر، اور موجودہ جو حکومت ہے اس نے کن کن ایریاز میں جو ہے وہ ٹیکسز لگائے ہیں، اور اس کے امپیکٹس جو کیا ہوں گے ہماری معاشی سرگرمیوں پہ، اور پاکستان کی جو معاشی کنڈیشنز ہیں ان میں ہم کیسے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ سیکنڈلی ہمارے پاس جو ایشو ہے وہ ایز یوزول پاکستان کی بقا و سالمیت ہے۔ یقیناً پاکستان کی بقا اور سالمیت جو ہے اس کے لیے عوامی حلقوں کا، پاکستان کے مقتدر جو رجیم ہے اس کے اندر عام عوام کا شامل ہونا بہت ہی ناگزیر ہے۔ جب تک یہ ممکن نہیں ہوگا بہت مشکل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چلے، کیونکہ خلق خدا کی آواز جو ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یقیناً پاکستان کی عوام کو یہ تردد کرنا پڑے گا، یہ روش جو ہے وہ جو خاموش رہنے کی روش ہے اس سے نکل کے آگے بڑھ کے ان کو معاملات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو کرنا پڑے گا خود سے۔ اور ڈیفینیٹلی عوام دوست پارٹی جو ہے وہ اس سلسلے میں کاوش کر رہی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ابھی سے ایسی ذمہ داریاں تفویض کی جائیں کہ وہ معاشرے میں اور پاکستان کی پولیٹکس میں کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ میں میڈم زیبا ناز سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی جو چیزیں ہیں ان کے پاس خبریں ہیں اس کو کنٹریبیوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہوں گے؟ امید ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ جہانزیب صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آپ کیونکہ عوام پارٹی سے ہیں، چیئرمین ہیں عوام دوست پارٹی سے، تو ایک اچھا ویژن لے کے آپ آ رہے ہیں۔ اللہ میاں آپ کو کامیاب کرے۔ ہماری ہر کاوش آپ کے ساتھ ہے۔ جی پرویز الہی صاحب نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور ہم نے ان کی کامیابی کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اور ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں، اور جب تک اتحاد ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری بات، ضمنی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو ضمنی الیکشن جہاں جہاں ہو رہے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کے جو ممبران کھڑے ہیں ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ دوسری بات رہ گئی گوادر میں جو تقریب میں جو جناب عزت مآب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے یہ فرمایا ہے، ایک روٹی ہے ہم چاروں بھائی مل کے کھائیں گے، مطلب کہ چاروں صوبے مل کے کھائیں گے۔ اگر 4 روٹیاں ہیں تو ہم 4 صوبوں میں ایک ایک روٹی دیں گے۔ دیکھیں کتنی اچھی اور بڑی آسان بات ہے جو ہمارے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم نے جو آج گوادر میں کہا گیا ہے، جو تقریب میں جو وہ فرما رہے ہیں، اور وہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ سن رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب نے نئی چال چلانی شروع کر دی ہے۔ 4 بندے 1 روٹی کھائیں گے یا 1 بندے 4 روٹی کھائیں گے، لیکن یہ جتنا کچھ آپ نے پہلے لوٹا ہوا ہے وہ اربوں خربوں سے بھی، خربوں میں بھی ہے، اور یہ ساری دولت آپ ملک کے باہر لے گئے ہوئے ہیں۔ خدارا ان کو تو واپس لے کے آئے، اور اس میں بھی بانٹ بنڈر نکالے نا عوام کے لیے۔ وہ 4 صوبوں میں بانٹے، مرکز میں بانٹے، آزاد کشمیر میں بانٹے، خیبر پختونخوا کو بانٹے، گلگت بلتستان کو بانٹے، اور مختلف جتنے یہ ہیں صوبے ان میں بانٹے نا۔ ہم تو چاہتے ہیں، لیکن یہ کانی تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟
آپ خود پراٹھے کھاتے ہیں, لوگوں کا کہتے ہیں सूखी روٹی کھائیں, آپ وہ بھی منہ سے چھین رہے ہیں. اس طرح بات نہیں چلے گی. وزیر اعظم صاحب, یہ آپ کو بڑی, آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اس لیے میں آپ کو یہ فرما رہی ہوں کہ یہ جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو واپس لے کے اور پھر آدھی روٹی اور پوری روٹی اور پراٹھوں کی بات کرے. میں یہ سمجھتی ہوں عوام کو دھوکے میں نہ لائیں. یہ دور عوام دھوکہ نہیں کھائے گی. عوام کو جتنا آپ نے لوٹنا تھا لوٹ لیا. اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اب تو عوام کو خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ آپ لوٹ کے جو باہر لے گئے وہ واپس لے کے آئیں. اپنے طرز عمل پہ غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم شکایت کرتے ہیں. ہم شکایت نہیں کرنا چاہتے آپ سے. آپ 2 نمبر حکومت ہیں, آپ سلیکٹڈ حکومت ہے. آپ جو مسلط کیا گیا ہے ہمارے پاکستانیوں کے اوپر وہ ایک بددماغ داغ ہے. آپ جب تک اپنی یہ لوٹی ہوئی رقم واپس نہیں لے کے آئیں گے, عوام کو سرخرو نہیں کریں گے, عوام کبھی آپ کو بخشے گی نہیں. اور جتنی مہنگائی آپ نے کر دی ہے یہ آپ کو لوگ گھسیٹیں گے روڈوں پہ, بازاروں پہ. نکلے عوام کے بیچ میں تو پھر دمادم مستقل اندر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. یقیناً اس گورنمنٹ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں اور ہم دیکھیں گے اس سے پہلے اس چیز پہ نظر ڈالیں گے کہ آیا پچھلی جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس کیسے بجٹ, ان کے پاس کیسے حکومت جب پہنچی تھی ان کے پاس تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کیا تھی. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنی ورسٹ تھی کہ میں کیا کوئی بھی نہیں, اب ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے معاشی اشاریے جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈاؤن جا رہے تھے. اور پچھلی نواز گورنمنٹ نے اتنی زیادہ جو ہے وہ قرضے لے لے کے ان کی کمپنیز بنا کے ان میں پارک کیے تھے کہ آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ان کو وہ سمیٹتی. اس کے بعد کرونا آ گیا. اس کے باوجود عمران خان کی حکومت نے بڑی جافشانی کے ساتھ کام کیا. نہ صرف یہ کہ تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ خسارہ اور جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ دونوں ہی تاریخ کے بلند ترین لیول پہ تھے, تو اس نہ صرف یہ کہ ان کو ریورس کیا بلکہ اس کے بعد اداروں کو انہوں نے کھڑا کیا. کرونا کے باوجود عوام کو جو ہے وہ بڑی سہولیات مہیا کی, اور اس کے ساتھ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بھی نبرد آزما رہے اور فیصلے بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے رہے. یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. بیڈ گورننس کی بات جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکٹیبلز جب تک ہیں پارلیمانی جمہوریت میں تب تک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں ہو سکتے. اور یہ اثر و رسوخ جو ہے ایم پی ایم این ایس کا جو مشینری ہے, بیوروکریسی ہے اس کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر جو پریشرز ان کے ہوتے ہیں وہ ان پریشرز کی وجہ سے کبھی بھی انصاف کا عالم بلند نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے گورننس جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ بیٹھ رہتی ہے. لیکن بات کر رہے تھے اکنامک کنڈیشنز کی کہ اتنی ورسٹ اکنامک کنڈیشنز کے باوجود خان گورنمنٹ نے کافی اچھا کام کیا. اور جب ان سے گورنمنٹ یہ چھینی گئی الٹیمیٹلی یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی تھی کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ایجنڈاز ہیں ان سے نکل کے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کی طرف موو کر رہا تھا. تو یہ عالمی طاقتوں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ایک نیوکلیئر آرم جو مسلمان ملک ہے وہ انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ میں نکلے اور پھر رول کرنے کی کوشش کرے. الٹیمیٹلی آپ 7ویں بڑی طاقت ہیں. آپ کی اکنامک کنڈیشن اگر ورسٹ نہ ہوں تو الٹیمیٹلی آپ کا پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں نمایاں حیثیت اختیار کر لے گا. کم از کم مسلم ورلڈ میں تو سب سے نمایاں آپ آلریڈی ہیں, لیکن اگر آپ کی اکنامک کنڈیشنز اگر بہترین ہو جائیں تو پھر یہ کہ آپ کی پوری مسلم دنیا جو ہے وہ آپ کو سننا اور جاننا شروع کر دے گی. نہ صرف یہ بلکہ سننا کیا, ماننا اور جاننا اور ماننا شروع کر دے گی. آپ کی بات ماننا شروع کر دے گی. اسی وجہ سے ہوا اسی کا اجلاس ہوا پاکستان میں. پاکستان امریکن بلاک سے نکل کے رشین بلاک کی طرف موو کیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خان گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اور امریکنز نے اپنے الائز کے ساتھ مل کے یہاں پہ جو ہے وہ رجیم چینج کی اور یہاں کے جو
اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے ایلیمنٹس اور عدلیہ کے بہت سارے ایلیمنٹ ہیں، وہ الٹیمیٹلی انہوں نے ساتھ دیا اور یہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہوئی یہاں پہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے فوری بعد 23.5 ارب کے بلند ترین جو ریزروز ہیں وہ چھوڑ کے گئی خان گورنمنٹ، انہوں نے ایک ہفتے کے اندر 10 ارب ڈالر اڑا دیا۔ اس کے بعد ابھی دیکھ لیں کہ 8-9 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس وقت آپ کے ریزرو بچے ہیں، اور یہ بندر بانٹ جو ہے وہ لوچ لفنگ لٹیروں نے ایسے بندر بانٹ کی ہے جیسے یہ خلا جی کا باڑا ہو اور یہ خلا جی کا گھر ہو، جس میں جو مرضی آپ کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ نظام کی جو ہے وہ خرابی کتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے جو بندہ آتا ہے وہ اتنا انڈیپینڈنٹلی اتنے وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ خلفشار مچاتا ہے، اتنی درو کال مچاتا ہے، اتنا جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، نہ کوئی عدلیہ اس کو روکنے والی ہے، نہ کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ ایک خاص لائن سے آگے نکل نہیں سکتا، اس ڈرا لائن کو کراس نہیں کر سکتا۔ ایسا پاکستان میں کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔ یہ پارلیمانی جمہوری نظام اتنا گندا نظام ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انہوں نے پہلا بجٹ جو دیا اس گورنمنٹ نے، انہوں نے پاکستان میں 2-4 سیکٹر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ ادارے مضبوط ہو رہے تھے، پی آئی اے کھڑی ہو گئی، ریلوے کو انہوں نے کافی اپنی جو ہے نا وہ اس پہ کھڑا کر لیا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن سیکٹر کی ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ جو آئے گی اس کے بعد، چونکہ کنسٹرکشن سیکٹر میں آلریڈی بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں، ہائی رائز بلڈنگز کے سب سے زیادہ پروجیکٹ جو ہے وہ خان گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہوئے اور بننا شروع ہوئے۔ اسی طرح ہاؤسنگ سیکٹر نے اتنی ترقی کی کہ لینڈ جو خالی پلاٹس کے اوپر لوگ انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے وہ نکل کے کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کی طرف موو کرنا شروع ہوئے۔ قریب تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ ہوتا، اور چونکہ میں آل پاکستان ریئلٹر ایسوسیشن کو بھی چیئر کرتا ہوں، تو ہمارے جو مختلف نمائندے اور ہمارے مختلف جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جا کے ملتے ہیں، تو قریب تھا کہ ہم لوگوں سے یہ خان گورنمنٹ کے کچھ جو عہدے داران ہیں ان سے مل کے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر بیٹھ کے کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جس سے انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں ان کا دروازہ کھل جاتا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا، تو وہ لے کے آتے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسہ ڈالنے کے لیے، وہ لے کے آتے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایسے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بائنڈنگ کرتے ہیں، ایسی مضبوط جو ہے کولیبریشن بناتے ہیں، اور ایسے لاز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر سکے، اور بڑے جو ہیں وہ بلند و بالا ہائی رائز جو پروجیکٹس ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں بھی بننا سٹارٹ ہوں۔ تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کریں، اس سے پہلے ہی یہ شب خون مارا گیا اور گورنمنٹ کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جو سیکٹرز چل رہے ہیں ان سب کو کاؤنٹر کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو، آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل رجیم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو جو ہے نا وہ چلایا جائے۔ تو ہاتھ پاؤں تبھی بندھیں گے جب پاکستان کے وہ سارے سیکٹرز جہاں سے ارننگ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، جو جی ڈی پی کا پارٹ بنے۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ گورنمنٹ میں کوئی 2.5% سے 3% جو ہے وہ جی ڈی پی وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے نکلی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ 6.6% پہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جمپ تھا جو یقیناً ریئل اسٹیٹ سیکٹر جس میں کلیدی کردار تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سیکٹر جو ہے، بلکہ انہوں نے نہیں، جو انٹرنیشنل مافیاز ہیں، جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، میں تو ادارے بھی سمجھتا ہوں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بھی چھوٹے جو ملک ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں۔ تو یقیناً انہوں نے یہ سوچا کہ وہ سارے سیکٹرز جہاں پہ منی جنریشن کرتے ہیں اور پاکستان کی جی ڈی پی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے بلاک کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس نے یہ ایک اسی عالمی سازش کا پارٹ بنتے ہوئے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ ٹیکسز جو ہیں وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں ایک طرف اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو لینڈ کی ٹرانزیکشن ہے ان پہ دوسری طرف، دونوں طرف لگائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے حالات یہاں پہ جو اس وقت نظر آ رہے ہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 سال ڈیلرز کے چولہے بالکل نہیں جلیں۔ آپ دیکھیے کہ
چونکہ ہم ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈی ایچ اے میں پچھلے 2-4 دن 5 دن پہلے میں ایک دن ڈی ایچ اے میرا چکر لگا تو اس دن سارے دن کی ٹرانزیکشن صرف 2 تھی. مطلب یہاں کے جہاں 250 پلاٹ جو ہیں وہ ڈیلی ٹرانسفر ہوتے تھے 200-250 پلاٹ, وہاں پہ صرف 2 پلاٹ ٹرانسفر ہوئے. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے پیمانے, اگر ڈی ایچ اے کا یہ حال ہے تو باقی چھوٹی سوسائٹیز کا کیا حال ہوگا. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ گورنمنٹ شب خون مارتے ہوئے امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اقتدار پہ قابض ہوئی ہے, بلکہ یہ مجرمانہ جو ہے وہ اس وقت حرکتیں کر رہی ہے اور مجرمانہ جو ہے وہ عمل کر رہی ہے, مجرمانہ جو ہے وہ ایسے ٹیکسز لگا رہی ہے جس کی وجہ سے چلتے ہوئے جو سیکٹرز ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے افیکٹ ہوگا, ان کے کاروبار پہ افیکٹ ہوگا. اور اس کی وجہ سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پچھلی بھی نواز گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا یہ حال تھا کہ یہاں پہ ڈیلرز جو ہیں وہ بھوکے مار رہے تھے. اور بہت احتجاج کرنے کے باوجود چونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی یہ پرابلم بھی ہے کہ ان کی کوئی نمائندہ جو ہے وہ ایسوسیشن نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنیں مل کے احتجاج کرتی ہیں تو یہ لوگ باقاعدہ ان کا احتجاج نظر نہیں آتا. پھر سیکنڈلی یہ کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ابھی چونکہ انڈسٹری نام کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا, باقاعدہ لاز امپلیمنٹ نہیں ہوئے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بائنڈنگ کیسے کرنی ہے. تو اس وجہ سے کوئی فریم ورک نہیں ہے. ہم نے آل پاکستان ریئلٹر ایسوسیشن نے کوڈ آف بزنس کوڈ اس کا جو ہے وہ جنریٹ کیا ہوا ہے, جلدی ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے. لیکن یقین کریں کہ اس گورنمنٹ کے موجودہ ٹیکسز جو ہیں جس میں انہوں نے ایف بی آر ریٹس کے مطابق جو ہے ڈی سی ویلیوز کو بھی ادھر اس کے ان ریٹس کے مطابق کر دیا ہے. پھر 5% ٹیکس لگا دیا نان فائلر پہ کہ وہ پراپرٹی لے ہی نہیں سکتا. پھر اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو ایک پراپرٹی کے ہوتے ہوئے دوسری پراپرٹی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو رینٹل ویلیو پے کرنی پڑے گی ہر سال گورنمنٹ کو. یہ ایک اور دروکال ہے جو یہ اس گورنمنٹ نے کیا ہے. پھر تیسرا یہ کہ 15% اگر آپ نے پراپرٹی لی ہے تو اس پہ آپ 15% پے کریں گے اور 6 سالوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں آپ کو اس پہ کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑے گا. تو یہ وہ سارے کام ہیں جس کی وجہ سے یہ چلتا ہوا سیکٹر جو ہے جو پاکستان کی جی ڈی پی میں 2% سے 2.5% ایڈ کر رہا تھا سالانہ جی ڈی پی کا, وہ سیکٹر بالکل بند ہو جائے گا. یہ میں آپ کو ایک سائڈ بتا رہا ہوں. آپ اگر بغور اس بجٹ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تو ہر وہ سیکٹر جو چلتا ہوا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور اگر پاکستان کے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ مجھے اگر سن رہے ہیں یا پاکستان کے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایک کر کے انہوں نے سارے سیکٹرز کو تباہ کر دیا ہے. ایک ایک کر کے یہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اگر یہ لوگ تھوڑا عرصہ ان کو اور مل گیا تو یقین کریں اپنے اقتدار کے چکر میں یہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے ہیں. یہ جو بچا کچا پاکستان ہے اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ تباہی کے دہانے پہ لے کے آ گئے ہیں پاکستان کو. یہ اتنے مجرم اور اتنے آپ کو پتہ 60% کابینہ ایسی ہے جو ملزمان پہ مشتمل ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا مافیا ہے اور یہ مافیا پاکستان کو کھوکھلا کر چکا ہوا ہے. اور یہ کھوکھلا پن ان کے اگر ان کو کٹہرے میں نہ کھڑا کیا گیا, ان کی ہڈیوں سے وہ پیسہ جو عوام کا انہوں نے نچوڑا ہوا ہے اگر وہ نہ نکالا گیا تو میں سمجھتا ہوں اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. پاکستانیوں آپ کو باہر نکلنا چاہیے اس وقت, آپ کو ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. یہ اتنے لوچے لفنگ لٹیرے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ پاکستان کے ساتھ کس طرح سے کھیل رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ حلقے جو ان کو ابھی تک پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو بیک اپ کر رہے ہیں, وہ بھی مجرم ہیں, وہ بھی پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کٹہروں میں بالکل آنا چاہیے, ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. پاکستانیوں پاکستان کے ساتھ اس وقت بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہر سیکٹر یہ تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر دن کے ساتھ یہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. روزانہ کے بنیاد پہ یہ چیزوں کو بڑھا رہے ہیں. تیل ان کا جب ایک گورنمنٹ کو 2 روپے بڑھانے میں سوچنا پڑتا تھا, یہ 30-40 روپے بڑھا رہے ہیں ایک ٹائم پہ اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے انٹرنیشنل ایجنڈے پہ آپ کی پوری صحافتی حلقے جو ہیں وہ خاموش ہیں. وہ جو 2 روپے عمران خان 3 روپے یہ 4 روپے یہ 5 روپے
آئل کے بڑھاتا تھا جس پہ یہ آسمان سر پہ اٹھا لیا کرتے تھے، کوئی ایک بندہ، ایک آواز آپ کو نکلتی نظر آتی ہے؟ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے صحافتی حلقے ہیں، یہ کیسی پاکستان کی جو سالمیت کے ساتھ کھڑی ہونے والی صحافت ہے؟ یہ تو زرد صحافت ہے سراسر، کہ آپ مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوئے صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ آپ انٹرنیشنل ایجنڈے، یا آپ انٹرنیشنل جو 4 بڑی جو یہودی کمپنیاں ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے ایجنڈے سے باہر نکل کے بات ہی نہیں کر سکتے۔ پاکستانیوں ہوش کے ناخن لو، آپ سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ میں بڑے دنوں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں، جو کنٹرول سے باہر ہو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ حالات و واقعات اتنے خراب ہیں کہ باوجود جو ہے نا وہ کوشش کے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا، لیکن یقین کریں پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ زیادتی تب ختم ہوگی جب عوام کو اپنے حق کے لیے عوام آواز اٹھائے گی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔